ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کی ساری پالیسیز اور ابھی تک جو سلیوشنز ہیں ماشاءاللہ امیزنگ، بٹ اس میں مجھے ایک چیز کی کمی لگ رہی ہے کہ وہ ہے ٹرسٹ کی، کہ کس پہ ٹرسٹ کیا جائے اور وہ اس چیز کو لیڈ کرے اور ساری امپلیمنٹیشن کرے. کیونکہ اگر ہم سٹیٹس کو دیکھتے ہیں، پاکستان اس وقت سیکنڈ نمبر پر ہے جو سب سے زیادہ عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں، سیکنڈ نمبر پہ پوری دنیا سے. اور اگر ہم کرپشن کا انڈیکس دیکھیں، پاکستان 133 نمبر پر ہے آؤٹ آف 180، مینس ہم سے کوئی 47-48 ملک جو ہیں وہ زیادہ کرپٹ ہیں اور ہم 133ویں نمبر پر ہیں. تو اس طرح کی کرپشن انڈیکس جہاں اتنا ہو، اور دوسری بات جہاں پر ہم عبادتیں بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں، تو کیا مسنگ کیا ہے؟ تربیت مسنگ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو مذہب ہے، اس لیے مذہب کو مورد الزام ٹھہرانا جائز نہیں ہے. یہ معاشرتی تربیت ہے اوورآل، جس کا آغاز ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے ہوتا ہے. کیونکہ مذہبی طبقات ہیں، جیسے فرائیڈے سیریمنز ہیں، وہاں پر آپ آدھے گھنٹے کے لیے نماز پڑھنے کی جلدی میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو خطیب ہیں وہاں پر انہوں نے آدھے گھنٹے میں جو بھی اچھی گفتگو کی، آپ واپس جاتے ہیں تھوڑی دیر اس کو یاد رکھے ہیں. یا سوشل میڈیا کے اوپر انفارچونیٹلی وہ بھی اصلاح طلب معاملہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا، کنٹروورشل ڈسکشنز اتنی ہو گئی ہیں کہ لوگ مذہب سے ذہنی طور پر دور ہوتے جا رہے ہیں. ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، میڈیا، پھر جو تربیت گاہ والدین ہیں خود، یہاں سے قوم کی تربیت ہوا کرتی ہے. جو پریکٹسز ہیں وہ قوم کے اندر تربیت سے داخل ہوتی ہیں، کتابوں سے نہیں داخل ہوتی. کتابوں سے آپ جو مذہبی رسومات ہیں ان کی اہمیت کو اجاگر کر سکتے ہیں، وہ لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے کہ مذہب کو رسماً جا کر حج یا عمرے کی صورت میں ادا کر دینا، یہ لوگوں کے لیے ایزی ہوتا ہے. لیکن ایک لائف سٹائل کے طور پر مذہب کو جینا، مذہب کی بتائی ہوئی اخلاقیات کو جینا اور مذہب کے بتائے ہوئے حدود و قیود کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ٹف ہوتا ہے. تو یہ نہیں کرتے. یہ تربیت سے ہی ممکن ہوتا ہے، اور ہم نے تربیت کے عمل کو کلیتاً ختم کر دیا. نہ اس وقت ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز تربیت کرتے ہیں، نہ گورنمنٹ سے اس قابل ہے. سنگاپور جیسی حکومت جو نیشنز بنی ہے، ان کے سربراہان تو ہفتہ وار نیشنل ٹی وی پہ جب ان کے جو ہیڈ تھے وہ جب لیکچر دیتے تھے، کافی طویل عرصہ انہوں نے حکومت کی، تو وہ یعنی کھانے کے آداب تک پر بھی بات کرتے تھے قوم کے ساتھ، ڈریسنگ سینس پر بات کرتے تھے، بڑے چھوٹوں کے احترام پر. تو قومیں ایسے بنتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تربیت فرمائی ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ، یعنی وہ اٹھنے بیٹھنے، یہاں تک کہ کپڑے کے رنگ کے انتخاب پر بھی، اٹ شوڈنٹ بی لاؤڈ، ایک گریسفل ڈیسینسی ہونی چاہیے. یعنی اتنا جو تعلیم دی جاتی، اس سے قومیں بنتی ہیں. اس کا کلیتاً فقدان ہے ہمارے یہاں. تو اس وجہ سے میرے خیال میں عمرے پہ وہ جاتے رہیں یا حج کریں یا نمازوں کا عمل جاری رہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، پھر یہ جو گاڑیاں چرانے والے جو انڈسٹری ہے، مافیا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز پڑھ کے نکل رہے ہوتے ہیں، پھر چوری کی گاڑی کا سودا کرتے ہیں. کیوں؟ یہ تربیت نے ان کے ذہن میں یہ فرق پیدا کر دیا ہے، تفریق پیدا کر دیا ہے کہ ریچولز شاید مذہب ہے اور لائف سٹائل کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. تو اس کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو سیکولرزم ہے اور یہ جو لا مذہبیت کا فتنہ ہے تھرو سوشل میڈیا گریجولی، ہم کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایک کنفیوزڈ قوم بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں، ادھر سے حملے کرتے ہیں اور تان کے تیر برساتے ہیں مذہب کے اوپر کہ مذہب ایسا ہے، مذہب دقیانوس ہے، مذہب ہمیں پیچھے رکھتا ہے. تو مذہب جس نے آپ کو اخلاقیات دینی ہے، جس نے آپ کو لمیٹیشن دینی ہے، اس سے پیچھا چھڑاتے ہیں. اس کے بعد روتے بھی رہتے ہیں کہ اخلاقیات ہماری تباہ ہو گئی ہیں، ملک کے اندر کچھ اپلفٹمنٹ نہیں ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہے. تو چاہے وہ اخلاقیات ٹریڈیشنز سے آئیں، ثقافت سے، یا وہ مذہب سے آئیں، دونوں صورتوں میں. جیسے جاپان ہے، جاپان میں مذہب نہیں ہے کوئی، لیکن ان کے پاس جو اخلاقیات ہیں وہ روایات سے آئی ہیں. ہم نے روایتیں بھی چھوڑ دیں، ہماری ثقافت بھی اسپیسیفائڈ نہیں ہے، اور مذہب سے بھی پیچھا چھڑانے پر ہمارا